اس کا والد تھا غلام مرتضیٰ، وہ انگریز کی فوج میں تھا، اور مرزا خود لکھتا ہے کہ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو میرے والد نے 50 گھوڑے اور 50 جوان انگریز کو دیے مسلمانوں کے قتل عام کے لیے۔ غدر۔ اور اس سے پہلے جب یہاں پر حکومت تھی سکھوں کی، تو اسی کا جو دادا تھا جس کا نام عطا محمد تھا، وہ سکھوں کی فوج میں تھا، اسی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جائیداد وہاں پہ ملی۔ اس کو باقاعدہ طور پہ چنا گیا۔ اس نے سب سے پہلے جو طریقہ کار اپنایا، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کو توڑنے کے لیے ہمفرے اور دوسرا تھا لارنس آف عربیہ، جس کے اوپر باقاعدہ فلم بھی بنی ہے اور سب کچھ، وہ باقاعدہ مسلمان بن کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل ہوا، اور اس نے وہاں سے جاسوسی کی اور مسلمانوں کو آپس میں توڑا۔ یہ انگریز کا پرانا طریقہ کار ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے انگریز نے کیا کیا کہ اس کو باقاعدہ طور پر پروموٹ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی کو۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی ہمارا وفادار ہے اور اس کا دادا بھی مسلمانوں کے قتل و غارت میں شامل ہے، تو انہوں نے جو عیسائی مبلغین تھے، عیسائی ان کے اسکالر تھے، ان کے ساتھ اس کے مناظرے کروائے، اور اس مناظرے میں اس کو جتوایا، خود اس کو جتوایا۔ اچھا، وہ مناظرے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ پبلک کے درمیان میں ہونا، وہ مناظرے باقاعدہ تحریری طور پہ ہوتے تھے، اور اس کے بعد اعلان ہو جاتا تھا کہ مرزا جیت گیا۔ عام مسلمان جو ہے اس کے سامنے اس کی بڑی شخصیت ہوگی، بھائی یہ مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے اور یہ مناظرے کر رہا ہے، اور عیسائیوں اور ہندوؤں کو جو ہے یہ مات دے رہا ہے۔ 1880 کے اندر اس نے پورے بر صغیر پاک و ہند کے جتنے بڑے نواب تھے، جتنے رئیس تھے، ان کو خط لکھا اور ان کو کہا کہ میں ایک کتاب لکھنے والا ہوں جس کتاب کا نام براہین احمدیہ ہے، اور اس کی میں 50 جلدیں لکھوں گا، اور ان 50 جلدوں کے اندر میں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تمام قسم کے جو اسلام کے اوپر سوالات ہیں ان کے میں ایسے جوابات لکھوں گا کہ قیامت تک کوئی عیسائی، کوئی ہندو مسلمانوں کے خلاف نہیں آئے گا۔ تو لوگوں نے اس کو بہت زیادہ جائیداد دینا شروع کر دی۔ اس نے 1881، 82، 83 اور 84 کے اندر براہین احمدیہ کی 4 جلدیں اس نے چھاپی۔ جب چوتھی جلد اس نے چھاپی تو اس وقت علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1884 کے اندر اس کی کتاب کو دیکھ کر، کیونکہ اس میں یہ دعوے کرنا شروع ہوا کہ میں مجدد ہوں اور پھر محدث اور پھر نبوت کی طرف ایک اس نے، تو علامہ غلام دستگیر قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور آپ نے کہا کہ یہ کافر ہے۔ بہرحال اس کو انگریز بہت زیادہ سپورٹ کر رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، سن 1925 جولائی سن 1900 کو اس نے ایک اشتہار چھاپا، اور اس میں 86 علماء کے نام لکھے اس نے، اور اس میں 86 علماء کو اس نے مخاطب کیا اور ان کو کہا کہ اگر تم علم رکھتے ہو تو میرے ساتھ مناظرے کے لیے۔ 25 جولائی سن 1900 کو اس میں معظم آباد کے جو خواجہ معظم الدین صاحب تھے، حضور پیر صلی اللہ اجپال کے خلیفہ، 5واں نام ان کا تھا، 4 نام لدھیانہ کے تھے، 5واں نام خواجہ معظم الدین صاحب کا تھا، اور اس میں اگلا نام کچھ ناموں کے بعد پیر میر علی شاہ صاحب کا نام بھی تھا۔ جب پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کے اگلے دن جب اشتہار چھپا تو آپ نے اگلے دن ہی اس مناظرے کو قبول کیا، اور 25 اگست سن 1900 کا دن رکھا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ مینار پاکستان میں، اس وقت مینار پاکستان نہیں بنا تھا، یہ منٹو پارک تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ بادشاہی مسجد جو ہے، جہاں تم کہو کہ وہاں پر، طے یہ ہوا کہ بادشاہی مسجد میں مناظرہ ہوگا۔ سارے پاکستان کے جو علماء تھے ان تمام نے متفقہ طور پر پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا امام چنا، چاہے وہ دیوبندی تھے، چاہے وہ اہل حدیث تھے، چاہے وہ اہل تشیع تھے، تمام نے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کو، کیونکہ آپ اس سے پہلے قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھ چکے تھے،
جس میں سیف چشتیائی کتاب ایسی تھی کہ آج تک اس کا جواب ان سے نہیں بن پایا. جو دن تھا 25 اگست سن 1900 کا، آپ اپنے مریدوں کے ساتھ اور ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ تھے، یعنی بادشاہی مسجد بھر گئی، تو آپ اس کو ہزاروں نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو لاکھوں کا مجمع کہہ سکتے ہیں. اور اس دور کے اندر آپ وہاں پر پہنچے. مرزا نے آنے سے انکار کر دیا. مرزا نے آنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی پیغام بھیجا کہ میں نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا تو کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے کہا جی میں اس لیے نہیں آ رہا کہ آپ اپنے ساتھ پٹھانوں کو لے کر آئے ہیں، جو آپ کے غلام ہیں نا، بڑے بڑے پٹھان ہیں، تو وہ مجھے پکڑ کے ماریں گے. آپ نے فرمایا لانتی، یہ تیرا اتنا ہی کہنا تیرے جھوٹے ہونے کے لیے صحیح ہے، ثابت ہو گیا تو جھوٹا ہے کہ تو ایک طرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر پٹھانوں سے ڈر گیا. اس سے بڑا تیرا جھوٹ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، تفسیر لکھتے ہیں. تفسیر لکھتے ہیں کہ جس کی تفسیر عربی کے اندر اچھی ہوگی وہ سچا. آپ نے فرمایا تفسیر لکھنے کی کیا بات کرتے ہو؟ ایک کاغذ تم رکھ دو، اس پہ قلم رکھ دو، ایک میں کاغذ رکھتا ہوں، اس پہ قلم رکھتا ہوں. جس کی قلم چلنا شروع ہو جائے وہ سچا ہو جائے، سچا ثابت ہو جائے. اچھا وہ اس بات سے بھی بھاگا. اس نے کہا یہ کون سی آپ نے بات کی؟ آپ نے فرمایا اچھا پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو بادشاہی مسجد کا مینار ہے اس کے اوپر چلے جاتے ہیں اور یہاں سے دونوں چھلانگ لگاتے ہیں. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ واصل جہنم ہو جائے گا. اس سے بھی وہ بھاگ گیا. آپ 3 دن تک، پیر میر علی شاہ صاحب 3 دن تک بادشاہی مسجد میں اس کا انتظار کرتے رہے. اس کے بعد آپ نے ایک پیشن گوئی فرمائی. آپ نے یہ فرمایا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اس نے کہا کہ جس عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ جس عیسیٰ نے آنا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمانوں سے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، انہوں نے آنا ہے اور دجال کو قتل کرنا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر مبارک بنے گی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بنے گی. یعنی پہلے وہاں پر 3 ہے نا مزار مبارک، جو چوتھا اس کی جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، جو حضور علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوں گے. آپ نے فرمایا جس عیسیٰ نے آنا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے کہ اس نے دفن ہونا ہے تو میرے ساتھ دفن ہونا ہے. مرزا تو اتنا لانتی پلید ہے کہ تو مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر تو قیامت تک کے لیے قدم نہیں رکھ سکتا. یہ سن 1900 میں آپ نے فرمایا. اور وہ 26 اپریل 1908 کو واصل جہنم ہوتا ہے. اس دن تک اللہ نے اسے توفیق نہیں دی کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی بات کو وہ غلط ثابت کرے اور وہ جا سکے. تو پوری اپنی زندگی میں نہیں گیا. آپ نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بھی آخری دنوں میں سن 1908 میں آپ لاہور گئے، کیونکہ مسلمان اس چیز کے لیے بڑے پریشان تھے، کیونکہ انگریز ان کی پشت پناہی کر رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ اتنے ٹائم کے اندر، اگلے 24 گھنٹوں کے اندر، پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے پیشن گوئی فرمائی. آپ نے فرمایا اگلی 24 گھنٹوں کے اندر یہ مردود واصل جہنم ہوگا، اور نہ صرف عام کمرے میں بلکہ ٹٹی خانے کے اندر مرے گا. اور وہ ایسا ہی ہوا کہ اس کا انجام اتنا گندا ہوا. اچھا ایک بات اور عرض کرتا چلو کہ یہ آپ جو نوجوان ہیں ان کو تاکہ ایک سوال کا جواب بھی مل جائے. نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو اب صحابہ کرام کے آپس میں رائے ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہو رہی تھی. کسی نے کہا جنت البقیع میں دفن کرتے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا نبی جس جگہ پہ فوت ہوگا اسی جگہ پر اسے دفن کیا جائے. تو وہی حجرہ، جس حجرے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال فرمایا، وصال فرمایا، اسی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. قادیانیوں کے لیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک بڑے باکس کے اندر، جس میں سے
بدبو آتی تھی اس میں بند کر کے ٹرین کے مال گاڑی کے اندر اس کو ڈال کر قادیان میں لے کے جا کر دفن کیا، واصل جہنم اسے کیا۔ تو سن 1908 کے بعد انہوں نے مرزا بشیر الدین اس کا بیٹا تھا اور اس کی عمر ابھی کم تھی، تو کہا گیا کہ اس کو اس کا خلیفہ بنانا ہے، مگر ایک حکیم نور الدین تھا، حکیم نور الدین کہ جو اس کے بالکل ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ہمارے کئی لوگوں کے اس دور میں ہمارے کئی لوگوں کے اس کے اوپر دعوے تھے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دوسری شادی کی ہے وہ نصرت جہاں بیگم سے کی تھی، اور مرزا قادیانی کی اپنی جو کتابیں ہیں اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے روحانی خزائن، مگر ہے اصل میں وہ شیطانی خزائن۔ اس کی 23 جلدیں میرے پاس موجود ہیں، ان 23 جلدوں کے اندر اس کی بہت ساری باتیں ہیں، اور ایک کتاب ہے سیرت مہدی، انہوں نے لکھی سیرت مہدی کے نام سے، وہ بھی میرے پاس موجود ہے اصل کتاب۔ اگر آپ اس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ خود اپنے آپ کے لیے ایسی باتیں کہتا ہے، اصل میں چھوٹے بچے موجود ہیں تو میں وہ باتیں نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے بڑے علماء کرام کا یہ دعویٰ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود یہ کہتا ہے کہ میں شادی کے قابل نہیں تھا، جو اس کی اولاد ہے وہ حکیم نور الدین کی تھی، اور حکیم نور الدین اس کے بعد جو ہے وہ خلیفہ ان کا بنا۔ پھر حکیم نور الدین کو خود اس کے بیٹے بشیر الدین نے مروایا، اور بشیر الدین جو ہے وہ اس کے بعد خلیفہ بنا۔ بشیر الدین جو ہے، آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ انگریز نے اس کو اس طریقے سے نوازا کہ جب پاکستان بنا، پاکستان بننے سے پہلے قادیان کے اندر مرزا بشیر الدین جس بندے کو لیٹر دیتا تھا کہ یہ برٹش آرمی میں جائے گا، وہ جا کر اس برٹش آرمی کے اندر بھرتی ہوتا تھا، اور عام نہیں، کمیشن۔ یہاں تک کہ اب میں کئی لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے آفیسر جو برٹش دور میں جب پاکستان بنا، اس وقت مرزا بشیر الدین کے ہاتھ پر جب پاکستان بنا تو اس وقت 890 جو میجر تھے ٹوٹل تھے، ان میں سے صرف 80 مسلمان تھے، باقی سب قادیانی تھے۔ اور جب حکومت پاکستان، جب قائد اعظم سلامی کے چبوترے پہ کھڑا ہوا تو اس کے ساتھ جو جنرل کھڑا ہوا تھا، جنرل نذیر ملک، وہ ڈکلیئرڈ قادیانی تھا۔ پاکستان جب بنا تو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ وہ بھی قادیانی تھا۔ انگریز نے بڑی کوشش کی تھی کہ ہم جو نئی ریاست بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر ہماری سب کچھ ہو جائے، مگر الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے 1953 کے اندر جو تحریک شروع کی، اس کے اندر 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کروایا۔ بھائی صاحب 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کروایا، اور اتنی اس کی یعنی جنرل اعظم جو تھا اس نے سریعام مسلمانوں پر گولیاں چلائیں لاہور کے اندر، مگر مسلمانوں کو جو جذبہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خط میں، میں آپ کو صرف 2 مثالیں اس میں دیتا ہوں اور پھر میں آگے۔ موچی دروازے کے پاس ایک ماں اپنے بیٹے کا بارات لے کے جا رہی ہے، اتنے میں گولیوں کی آواز آتی ہے، تو وہ لوگوں سے پوچھتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے گولیوں کی آ رہی ہے؟ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے لیے مسلمانوں نے جلوس نکالا تھا، ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آج حضور کی ختم نبوت کے لیے جو لوگ نکلے ہیں ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، بیٹا یہیں سے تو بھی اس جلوس میں شامل ہو جائے، اور بیٹا بات سننا، تیرے سامنے چھاتی میں گولی لگنی چاہیے، تیری پیٹھ میں نہیں لگنی چاہیے، اور خدا کی قسم میں تجھے، میرا یہ ایمان ہے، ایقان ہے کہ اگر تجھے جام شہادت نوش ہوا اور تو نے جام شہادت نوش کیا تو کل قیامت کے دن تیری بارات ہوگی اور اس میں تیرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا۔ یہ وہ مسلمانوں کا 1953 کے اندر جذبہ تھا۔ اچھا، اس ایک جلوس آ رہا تھا، ان میں سے لوگوں کو پکڑ لیا گیا۔ جب پکڑا گیا تو ایک آدمی جو ہے اس کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اچھا، وہ
نعرہ لگا رہا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. تو اس نے کہا کہ بھائی تم نعرے کیوں لگا رہے تھے, تم 1 سال کی قید ہے. اس نے کہا عدالت کے اندر ہی کہتا تاجدار ختم نبوت زندہ باد. اس نے کہا 2 سال کی قید, یہاں تک کہ 20 سال کی قید فوجی وہ تھی عدالت میں. تو جب 20 سال کا بولا اس نے پھر نعرے جب لگائے تو اس نے کہا کہ جج نے کہا کہ اس کو گولی مار دو. اس نے پھر نعرہ لگایا. اس نے کہا نہیں, ایسی قوم اگر کھڑی ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے لیے تو ان کو ہرانا مشکل ہے. اس نے کہا یہ پاگل ہے, اس کو نکال دو یہاں سے, اس کو چھوڑ دو, کہ یہ گولی سے بھی نہیں ڈر رہا. تو اس وقت ایک ہاسپٹل کے اندر ایک نوجوان کو لایا گیا, اس کو گولی لگی ہوئی تھی. تو جب اس کی علاج کرنے لگے ڈاکٹر, تو ڈاکٹر نے اس کی پٹی کرنے جیسے ہی لگا نا تو اس نے ڈاکٹر کو نوجوان نے کہا ڈاکٹر صاحب رک جائیے, پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دیجیے گا اور قسم اٹھا کے دیجیے گا. ڈاکٹر صاحب میرے چہرے سے کہیں لگ رہا ہے کہ میں ڈرا ہوں, یہ پریشان ہوں. انہوں نے کہا نہیں, کہا خدا کی قسم میری جان بھی چلی جاتی تو میں پھر بھی پریشان ہوں, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اچھا, یہ تو پوری تحریک چلی جسے 1953 کے اندر, جس میں 10,000 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا. پھر 1974 کے اندر 29 مئی 1974 ایک واقعہ ہوتا ہے, اور وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اندر نستر میڈیکل کالج جو ہے ملتان, اس کے لڑکے ہوتے ہیں جو ربوہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں. تو ان کا جو چوتھا خلیفہ تھا نا مرزا طاہر, یہ جو مسرور سے پہلے تھا, یہ وہاں پہ تھا. اس نے سینکڑوں لوگوں کو ساتھ شامل کر کے ان نوجوانوں کو بہت برے طریقے سے کو ٹرین رکوا لی, ٹرین سے اتار کر مسلمان یہ جو نوجوان تھے شدید زخمی ہوئے. کب کی بات ہے؟ 29 مئی 1974. اس سے اگلے دن پورے ملک کے اندر پہیہ جام ہو گیا, سارے مسلمان نکل آئے اور مسلمانوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے. 22 یہ میں نے کیا مئی کے بعد کیا ہوتا ہے جون. 22 جون 1974 کو قومی اسمبلی کے اندر مولانا محمد ذاکر سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, کیونکہ وہ انہی کا حلقہ تھا, وہ قومی اسمبلی کے وہیں سے ممبر تھے, انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر قرارداد کے لیے نوٹس پیش کیا کہ قادیانیوں کو کافر قرار دیے. اور وہ نوٹس جو ہے قرارداد کے لیے پاس ہوا, جس پر 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرارداد پیش کی, جس پر باقاعدہ طور پر قومی اسمبلی کے اندر ان کا مرزا ناصر وہ 12 دنوں تک قومی اسمبلی کے اندر سوالات ہوتے رہے, جوابات دیتے رہے, جس میں وہ باقاعدہ طور پر ہارا. اور میں اس میں صرف ایک سوال کا میں آپ کو جو ہے نا جو اس نے مسلمانوں کے لیے اٹھایا تھا وہ میں آپ کو جواب دیتا جاؤں, کیونکہ وہ نوجوانوں کے سوال میں بہت زیادہ اسمبلی کو بھی انہوں نے ورغلانے کی کوشش کی. اس نے یہ بات کی, یہ کالج یونیورسٹیز کے طلباء کے لیے بڑا اہم سوال ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جی, یہ بریلوی جو ہے نا, بریلوی کہتے ہیں کہ جو دیوبندی ہیں یہ گستاخ ہیں, وہ ان کو کافر کہتے ہیں. دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں کو مشرک کہتے ہیں, یہ دونوں اہل حدیثوں کو کافر کہتے ہیں. اچھا, پھر اسی طریقے سے یہ سارے مل کے شیعہ کو کافر کہتے ہیں. تو ان مرزا ناصر, آپ سوال سمجھ رہے ہیں, مرزا ناصر اب سارے قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے وہ پریشان کہ یہ کس طرح بات جا رہی ہے. وہ کہتا ہے اگر ان مولویوں نے ہمیں کافر کہہ دیا تو کون سی بڑی بات ہے, یہ تو مولویوں کا کام ہوتا ہے کہ کافر کہتے ہیں. تو اس کا جو جواب دیا گیا اسمبلی کے اندر وہ بہت اہم جواب ہے. ہماری طرف سے, مسلمانوں کی طرف سے جواب یہ دیا گیا کہ جب کوئی بریلوی کسی دیوبندی کو کہتا ہے یہ گستاخ ہے, تو آج تک کبھی کسی دیوبندی نے یہ نہیں کہا ہاں میں گستاخ ہوں. اس نے کبھی نہیں کہا میں گستاخ ہوں. وہ کہتا نہیں, تجھے سمجھنے میں مسئلہ ہوگا
میں گستاخ رسول نہیں ہو سکتا، میں تو حضور سے عشق کرتا ہوں۔ جب کوئی دیوبندی کسی بریلوی سے کہتا ہے تو مشرک ہے، تو قبروں کو جو ہے نا وہ سجدہ کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے نہیں، تجھے سمجھنے میں مسئلہ ہے، میں سجدہ نہیں کرتا، میں قبر کو چومتا ہوں۔ میں کیسے مشرک ہو سکتا ہوں؟ مشرک کا تو وہ کبھی کوئی یعنی اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ ان کی جو وجہ کفر ہے، ایک کی گستاخی ہے، دوسرے کا شرک ہے، ان دونوں نے انکار کر دیا۔ ہم جو قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ قادیانی مرزا کو نبی مانتے ہیں۔ تم انکار کر دو کہ وہ نبی نہیں ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، لعنتی ہے، وجہ کفر ختم ہو جائے گی۔ تو مرزا کا ناصر نے کہا نہیں، ہم تو اسے نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر لعنت ہو تمہارے اوپر، تو ہم نبی مانتے ہیں۔ پھر ایک بڑا اہم سوال اور کیا گیا، وہ مسلمانوں کی طرف سے کیا گیا، وہ اٹارنی جنرل تھا یحییٰ بختیار، اس نے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہو، تمہاری نظر میں مسلمانوں کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو قادیانی مسلمانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ کافر سمجھتے ہیں، اور پکا جہنمی سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تم مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمارے مرزا نے لکھا ہے کہ نہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، نہ ان کا جنازہ ہوتا ہے، نہ ان کے بچے مر جائیں چھوٹے ان کے، بلکہ انہوں نے کہا اچھا تمہارا مرزا مسلمانوں کے متعلق اور کیا کہتا ہے؟ ایک عبارت پڑے گی، اور وہ عبارت یہ تھی کہ جو میری فتح کا قائل نہ ہو وہ کنجرین کی اولاد ہے۔ مرزا نے کہا، وہ عبارت پڑھی گئی۔ اس نے کہا جو مجھے نہ مانے ان کی عورتیں کتیاں ہیں، اور ان کے مرد جنگلوں کے خنزیر ہیں۔ جب یہ بات سنی ارکان قومی اسمبلی نے، اس میں ایک میاں گل اورنگزیب تھے، ان کا میں نے نام پڑھا، وہ تو وہیں کھڑے ہو گئے، ان کو گالیاں دینا شروع، تم لوگ ہم مسلمانوں کو یہ کہتے ہو؟ اصل میں قادیانی جو ہے وہ ہر مسلمان کو جہنمی سمجھتا ہے، کافر سمجھتا ہے۔ یہ بظاہر تو کہیں گے کہ ہم بڑے با اخلاق ہیں، مگر مسلمانوں کو یہ گالیاں دیتے ہیں اندر سے، جہنم باقاعدہ ان کی کتابیں میں موجود ہیں باقاعدہ طور پر۔ اچھا، میں آخری بات اور پھر اجازت چاہوں گا، ایک اہم بات کہ قادیانی ہیں کیا، شارٹ اینڈ سویٹ، کہ تمام لوگوں کے اگر کسی کو بتانا چاہیں کہ قادیانیوں کے عقائد کیا ہیں۔ آپ کی بات جی، اس میں ایک اور بھی سوال ہوا تھا گالی والا، اس نے کہا مسلمان ہمیں گالی دیتے ہیں جی، کون سی گالی؟ وہ تو انہوں نے کہا کون سی گالی؟ وہ تو کورٹ کے اندر تھا، کورٹ کے اندر تھا، وہ کورٹ کے اندر تھا، وہ اسمبلی میں نہیں تھا۔ ہاں نہیں، وہ اصل میں یہ تھا کہ ایک اصل میں ایک نوجوان تھا، یہ اصل میں نوجوانوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ وہ نوجوان تھا تو وہ قادیانی کسی کو دیکھتا تھا، میں اس کو گالی دیتا تھا، گندی غلیظ ترین گالیاں دیتا تھا مرزا کو نا۔ اچھا، وہ اس نے اس کے خلاف جو ہے نا کیس کر دیا۔ اب وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بے فکر ہوتا، وکیل بھی پکا قسم کا مسلمان تھا، اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے بولا اچھا یہ بتاؤ یہ نوجوان نے تیرے کو کیا گالی دی؟ اس نے کہا مجھے نہیں دی، مرزا جی کو دی ہے۔ اس نے کہا مرزا کو کیا بولا ہے؟ کہتے وہ نہیں بتا سکتا۔ نہیں بتاؤ تو صحیح، یہ والی گالی دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا یہ والی گالی دی ہے؟ ماں کی گالی دی ہے؟ کہ نہیں یہ بھی نہیں۔ بھائی تو خود بتا۔ کہتے میں نہیں بتا سکتا۔ جج نے بھائی دفعہ ہو جائے پھر یہاں سے۔ نہیں، اچھا پھر میں دیتا جاتا ہوں، وہ والی گالی آئے تو مجھے بتانا۔ پورا ٹائم اسے گالیاں ہی دیتا رہا، وہ کہتا یہ نہیں، اچھا میں کل اور یاد کر کے وہ پھر دوسرے دن بلکہ 3 دن جو ہے نا وہ اسی طرح وہ گالیاں ہی دیتا رہا اس کو، اور وہ آخر وہ جج کا دفعہ۔ اچھا، اسی سے میں آپ کو ایک بات، چلو یہ ہو گئی ہے۔ ایک عورت تھی جس کا نام تھا محمدی بیگم۔ محمدی بیگم جو ہے یہ اس کی تو پہلے مرزا کی 2 شادیاں ہوئی تھی، تیسرا محمدی بیگم کے اوپر اس کا دل آ گیا۔ اس کے اوپر اگلے دن متین خالد صاحب نے محمدی بیگم کی مزار پر جا کر ایک ویڈیو بنائی ہے ماشاءاللہ، اور محمدی بیگم ماشاءاللہ کیا مسلمان کٹر قسم کی خاتون تھی، بڑی اس کو یعنی اس کے خاندان کو پیسوں کی آفر ہوئی، سب کچھ ہوا، کیونکہ مرزا نے کہا تھا کہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے آسمانوں میں محمدی بیگم کے ساتھ کر دیا، اور جو اس سے نکاح کرے گا وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے نا، اس نے اپنی کتابوں میں کہا۔
تو محمدی بیگم نے اس کے ساتھ نہیں کیا، بلکہ اس کے محمدی بیگم کے 6 بیٹے ہوئے اور مرزا اس سے پہلے واصل جہنم ہو گیا۔ کاش ان قادیانیوں کو یہ سمجھ آ جائے۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 1974 کے اندر 7 سپٹمبر 1974 کے اندر قومی اسمبلی نے یہ بل پاس کیا کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں، وہ اپنی کسی بھی شاعر اسلامی کو استعمال نہیں کر سکتے، کوئی قادیانی کسی کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، اگر وہ کہے گا تو 298C اسے 3 سال کی سزا ہے۔ کوئی قادیانی اپنے کسی جگہ کو مسجد کی طرح نہیں بنا سکتا، اگر وہ بنائے گا یا کہیں کلمہ لکھے گا تو اس کے لیے سزا ہے۔ یہاں آپ کے کینٹ کے اندر بھی اگر کوئی رہ رہے ہیں تو اس کے وہ آپ لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اس پہ باقاعدہ FIR ہے۔ اگر سلام کریں تو 3 سال کی سزا ہے، اگر کوئی شاعر اسلامی ماشاءاللہ انشاءاللہ بھی کہے تو اس کے اوپر بھی۔ کینٹ کے اتنے سارے لوگ ابھی ان کی شادی میں چلے گئے تھے ماشاءاللہ، ہمارے سنی بھائی ان کے گھر شادی تھی، بہت سارے سنی چلے گئے کینٹ، یہ قادیانی کے گھر پہ شادی تھی۔ قادیانیوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، یہ جو اوپر رہتے ہیں 80 کلو کے برابر میں، اچھا ان کے گھر کتنے لوگ کینٹ کے سنی گئے شادی میں۔ کب شادی ہوئی ہے؟ سال 1.5 سال پرانی بات ہے، اتنی پرانی ہے، چینا کی وفات سے پہلے کی بات ہے۔ باٹا والی بلڈنگ والی بات کر رہے ہو نا؟ ہاں، اس پہ کتنے سنی گئے شادیوں میں۔ شادی میں کافی قادیانیوں کے ساتھ دیکھیں آپ، ہندو کے ساتھ، عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ کاروبار بھی کر سکتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی کر سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا جی ہندو سے تو وہ اپنا مذہب آپ کو بتا دے گا۔ قادیانیت مذہب نہیں ہے، قادیانیت فتنہ ہے، والفتنۃ اشد من القتل۔ اور مذہب کے ساتھ تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں، مگر فتنے کو ختم کرنے کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس نے بھی نبوت کا اعلان کیا یا اس کے ماننے والے تھے، ان کو ریاست نے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے، ویسے بھی بتاؤں عام آدمی نہیں کر سکتا، یہ ریاست کا کام ہے کہ ان کو ختم کرے، اسلامی ریاست ہو اور اس کے لیے اندر۔ تو 1984 کے اندر صدر ضیاء الحق نے بھی امتناع قادیانیت آرڈیننس جو ہے وہ پاس کیا، جس میں یہ کسی قسم کا شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا، قادیانیوں کا جو مین عقیدہ ہے میں آپ کو شارٹ بتاتا چلوں گا، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ قادیانی ہیں کیا، تو قادیانی جو ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ، اس کو یہ نہیں مانتے۔ اس کی بیوی جو ہیں، 2 بیویاں ہیں، اسے امہات المومنین کہتے ہیں، اس کے بیٹے کو قمر الانبیاء کہتے ہیں، اس کی جو بیٹی ہے اسے سیدۃ النساء کہتے ہیں۔ سیدۃ النساء کون ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ اچھا، اس کے جو دوست ہیں اسے اصحاب کہتے ہیں، اس نے 313 باقاعدہ اپنی لسٹ بنائی ہے، جیسے صحابہ بدر تھے۔ پھر مرزے پہ لعنت۔ اس کے علاوہ جو اس کے گھر والے ہیں اس کو وہ اہل بیت کہتے ہیں۔ اس کے جو شہر ہے نا قادیان، اسے مکہ اور مدینہ سے افضل سمجھتے ہیں، اور جہاں اس کا مرگٹ ہے، جہاں واصل جہنم ہے، اسے وہ جنت البقیع سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ یہ ان کی عقیدہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ 1857 کے بعد قرآن اٹھا لیا گیا، اس کی کتاب ہے تذکرہ کو وہ اصل میں وہی سمجھتے ہیں، اس کا یہی امتحان۔ تو ہم مسلمانوں کو ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ختم نبوت پر کام کرتا ہے، اس کی پشت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت۔ سب سے بہترین، سب سے افضل ترین جو کام ہے اس دور کے اندر، یہ آپس کے اختلافات مٹا کر یہ امت کو توڑنے کے، میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو چیزیں کی جاتی ہیں، اصل تو حضور کی ناموس پر پہرا دینا ہے، حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے۔ اور میں بات عرض کرتا چلوں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے والدین
اپنی اولاد، اپنی جان اور پوری کائنات سے بڑھ کر محبوب نہ بنا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کی خود کی غلامی نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. قادیانیت کے متعلق اگر کوئی سوال کرنا چاہے، کوئی بات ہو تو ضرور خود کو